بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مفتی علی نواز صاحب، میرے خیال سے ان کا نام ہے، جو ایک اہل حدیث کا رد کر رہے تھے، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی نماز کے وقت ہم الفاظ کے ساتھ، زبان کے ساتھ جو نیت کرتے ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کا نہیں پتہ تھا، تو ہم جب زبان سے کہیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہا تھا کہ یہ جو ہم تلبیہ کہتے ہیں بآواز بلند، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ بلند آواز سے کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی تو اللہ کو نہیں پتہ کیا؟ دل سے کہہ دو۔ تو پہلے ذرا آپ سنیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا وضاحت کرتے ہیں۔ عید کی نماز اور جنازے کی نیت کیسے کریں گے ہم؟ فرض نماز ہے کہ نفل ہے، قضا پڑھ رہے ہیں، کیسے بتائیں گے اللہ کو؟ بولنا پڑے گا نا زبان سے کہ اللہ یہ نماز ہے، یہ قضا ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ جنازہ ہے، یہ عید ہے۔ اللہ کو تو نہیں علم ہوگا معاذ اللہ کے انسان گھر سے کس نیت سے نکلا تھا۔ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ میں آیا ہوا ہے، پھر بھی مسلمان پڑھ رہے ہیں، نبی الاسلام تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں بدعت نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ تو یہ بات کو الٹا بناتے ہیں کہ جناب علی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض واجب ہے، ہم کہتے ہیں مستحب ہے، کوئی کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو فرض نہیں کہتے، فرض و واجب نہیں کہتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، ایسا کرنا مستحب ہے، جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ میں یہاں پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو مستحب کیسے بنا لیا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ اگر ایسی کوئی نیت کہی زبان کے ساتھ، نماز کی نیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زبان کے ساتھ کہی ہے تو وہ الفاظ میں دکھا دیں بھی فلاں والے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے کہا کرتے تھے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ الفاظ وہ ذرا دکھا دیں ہمیں کسی حدیث کی کتاب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے الفاظ، یعنی نیت کے الفاظ نماز کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں زبان کے ساتھ نیت کرتے تھے، آپ اس بات کو مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اس کو مستحب کیسے بنا لیا ہے؟ یعنی ایسا کام کیسے مستحب ہو گیا ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات میں کیا ہی نہیں ہے، کبھی پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نماز کے وقت کوئی بھی نیت زبان کے ساتھ نہیں کی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستحب ہے؟ یعنی یہ تو آپ سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف چل رہے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا آپ کہتے ہیں اس کا ثواب ملے گا، وہ کرو اس کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو نیت کر رہے ہو آپ ثواب کما رہے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ثواب سے محروم ہو گئے تھے۔ یعنی کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے کہا مستحب ہے کہ جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ہوتا، تو گویا کہ آپ نے ثواب کمایا، آپ جو زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں یہ آپ ثواب کماتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ثواب سے محروم ہو گئے نعوذ باللہ۔ ایسا ہی ہے، آپ نے دین کہاں سے لیا ہے؟ یہ دین کہاں سے لیا ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ مستحب ہے بھائی؟ اچھا، پھر دو نمبری کرتے ہوئے مفتی علی نواز صاحب دو نمبری کرتے ہوئے پھر وہ مثال دیتے ہیں، اب سادہ جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم یہ جو زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ کو نہیں پتا تھا، پھر کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اللہ کو نہیں پتا تھا، پھر بلند آواز کے ساتھ کیوں کہتے ہو؟ تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے زبان کی نیت اور دوسرا تلبیہ ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس کا جوڑ ہی نہیں بنتا، کیونکہ یہ جو نماز کی نیت ہے زبان کے ساتھ ادا کرنا، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و سنت سے ثابت ہے ہی نہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہ اس کا حکم دیا۔ ایک طرف تلبیہ ہے، ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، دوسری مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آیا مجھے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے صحابہ کو کہیں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہا کریں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہا کرتے تھے، اور صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ تم نے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا ہے۔ تو ان دونوں کا جوڑ کہاں سے آ گیا؟ ایک طرف نبی علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے، اور دوسرا عمل جس کو آپ مستحب کہہ رہے ہیں اس پہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے۔ تو یہ آپ اس کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ اس کو مستحب قرار دے رہے ہیں، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تھا، وہ ثواب سے محروم ہو گئے، اور ہم کر رہے ہیں جو اس سے ثواب ملتا ہے، لیکن جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو جو عمل ہم اس کو بدعت کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، اس کو ہم بدعت کہتے اس وجہ سے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اہل حدیث کا اصول ہی یہی ہے کہ جہاں نماز کی نیت کی باری آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اور نبی علیہ السلام نے کسی کو حکم بھی نہیں دیا کہ زبان سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ رہی تلبیہ کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہا کرتے تھے، اور بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنے کا حکم دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وجہ سے ہم بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں۔